میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس بیان کو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز کے بعد بنگلے واجی مسجد میں 28 دسمبر سن 1959 کو بیان فرمایا۔ یہ بیان بھی اہم بیانات حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات نام کی کتاب کے اندر درج ہے۔ اس بیان کا عنوان جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ کامیابی کا تعلق روح کے بننے اور بگڑنے پر ہے۔ اس عنوان سے حضرت کا یہ بیان اس کتاب میں درج ہے۔ کیونکہ اب وہ کتاب کہیں کے اوپر حاصل نہیں ہو پا رہی، اس کا اب وہ شائع نہیں ہو رہی، اس لیے انہی بیانات کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں حضرت نے فرمایا کہ میرے عزیزوں اور دوستوں، حقیقت وہ نہیں ہے جو انسان کو نظر آ رہی ہے، بلکہ حقیقت انسان سے چھپی ہوئی ہے۔ یعنی صورتحال کچھ اور ہے اور حقیقت حال کچھ اور ہے۔ ظاہری اسباب میں چاند، سورج اور ستارے، یہ ساری چیزیں صورتحال ہیں، اور ان کے اندر جو روح کام کر رہی ہے وہ حقیقت حال ہے۔ کیونکہ صورتحال نظر آ رہا ہے، اس لیے انسان اپنی محنت کا میدان انہی چیزوں کو بنائے ہوئے ہے، پر انسان کو اس کے اندر جو اللہ کا امر کام کر رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے انسان بھی اس کی محنت پر نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس چھپی ہوئی شے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ اب ایک محنت ظاہر کی بنیاد پر ہے، یعنی صورت اور جسم کی بنیاد پر، اور ایک محنت حقیقت اور روح کی بنیاد پر ہے، اللہ کے امر کی بنیاد پر ہے۔ جسم الگ شے ہے اور روح الگ شے ہے۔ ان دونوں چیزوں کے مجموعے کو انسان کہتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے نظام الگ الگ ہیں۔ خدا نے ایک نظام جسم کا قائم فرمایا اور ایک نظام روح کا قائم فرمایا۔ یہ دونوں نظام اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اور یہ دونوں نظام اللہ کے چلانے سے چل رہے ہیں۔ اب اگر جسم کے نظام کو لیا جائے کہ کائنات کی ہر صورت و شکل یہ مانند جسم کے ہے، کہ خدا چاند سورج کی گردش قائم کر کے نباتات اگا رہے ہیں، غلہ پیدا فرما رہے ہیں، ہوائیں چلا رہے ہیں اور بارش بھیج رہے ہیں۔ اور روحانی نظام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ چیزوں میں تاثیر بھیج رہے ہیں، دواؤں میں فائدہ اور نقصان بھیج رہے ہیں، ہواؤں میں فائدہ اور نقصان بھیج رہے ہیں، عہدوں میں عزت اور ذلت، یعنی جسموں کے خاکوں میں حالات پیدا فرما رہے ہیں۔ یہ حالات چیزوں سے نہیں بنتے، بلکہ ان جسمانی خاکوں میں اللہ جل شانہ اپنی مرضی اور ارادے کے مطابق حالات پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ چاہے تو خوشیوں کے خاکوں میں ناگواریاں پیدا کر دیں اور مصیبتوں کے خاکوں میں خوشیاں پیدا کر دیں۔ غرض یہ حالات روحانی نظام کے تحت خدا کے خزانے سے لا کر ان نظر آنے والی شکلوں اور صورتوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ جب تک چاہیں کوٹھیوں، محلوں اور مکانوں میں راحت نکال کر دکھائیں، اور جب چاہیں انہی میں سے فتنے اور تکلیف پیدا فرما دیں۔ جس طرح جسم انسانی میں روح جسم میں نہیں بنتی، انسان کے جسم میں روح جو ہے وہ جسم سے نہیں بنتی، بلکہ اللہ کے بنانے سے یہ روح اللہ کے خزانے سے جسم میں بھیجی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ جب چاہتے ہیں اور جیسے چاہتے ہیں ہر شے میں حالات بھیجتے ہیں، وہ چاہے بیماری ہو یا صحت، عزت ہو یا ذلت۔ اللہ جل شانہ نے حالات کا یہ ضابطہ
مقرر فرمایا ہے، اس کا تعلق روح سے ہے۔ اگر اس طرح اس روح کو تم نے روشن کر لیا اور پاک و صاف کر لیا اور اپنی روح کو خوشبودار بنا لیا تو خدا تمہارے لیے ہر چیز میں سکون کے حالات ڈال دیں گے۔ تمہارے پاس چاہے 5 پیسے کا خاکہ ہو یا 5000 روپے کا، لیکن جسم کے اعضاء کو اگر تم نے اپنی مرضی پر استعمال کر کے اپنی روح کو بگاڑ لیا تو ہر شے میں خرابی کے حالات اللہ جل شانہ ڈال دیں گے۔ اللہ جل شانہ کا ضابطہ سب کے لیے عام ہے، سب سے بڑے مالدار اور سب سے بڑے غریب کے لیے، سب سے بڑے عہدے داروں سے لے کر سب سے کمتر آدمی تک ضابطہ سب کے لیے ایک ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ اپنے نامناسب حالات کو شکلوں میں تغیر و تبدل کر کے درست کر لے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کے ہاں جسمانی اعتبار سے کسی کو امتیاز نہیں ہے۔ لنگڑا، لولا، اندھا اور آنکھ والا، گونگا اور بولنے والا، کپڑوں والا اور بنا کپڑوں والا، کوٹھی والا اور جھوپڑی والا، یہ جتنی شکلیں اور صورتیں ہیں اللہ جل شانہ کے نزدیک یہ سب ایک قسم ہے۔ لہٰذا ان میں جو تفریق پیدا ہوگی وہ روحوں کے کامیابیوں اور ناکامیوں پر پیدا کی جائے گی۔ اب غور کرو کہ روح کیسے بنتی ہے اور روح کیسے بگڑتی ہے۔ روح کیسے بنتی اور بگڑتی ہے، قرآن و حدیث کا موضوع یہی ہے۔ جسم کا راستہ بہت لمبا چوڑا ہے اور روح کا راستہ بہت چھوٹا۔ جسم کے راستے میں چاند سورج میں گردش پیدا کی گئی، ہوائیں چلائی گئیں، بادل اٹھائے گئے، بارش برسائی گئی، اس میں کتنے دن لگے؟ پھر دانے پیدا کیے، انہیں پسایا گیا، روٹی پکائی گئی، پھر کہیں جا کر کھائی گئی، اس میں کتنے دن لگے؟ پھر اس کھانے سے منی باہر آئی اور اس منی سے جس میں انسانی بننے کی ابتدا کی گئی اس میں کتنے دن لگے؟ لیکن روح ڈالنے میں کتنے دن لگے؟ کہ ایک دن بھی نہیں۔ فرشتہ کب ماں کے پیٹ میں روح ڈال گیا اس کی کسی کو خبر نہیں، نہ ماں کو خبر، نہ باپ کو خبر، نہ حکیم کو خبر، نہ ڈاکٹر کو خبر کہ جسم میں روح کب پڑ گئی۔ پھر 3 انگلیوں کے برابر کا یہ جسم 3 ہاتھ تک پہنچا۔ اس کے 3 ہاتھ تک پہنچنے میں کم سے کم 20 سال لگے۔ اب اللہ جل شانہ اس جسم سے جب چاہیں روح نکال لیں، اگر سارے مل کر بھی اسے روکنا چاہیں تو روح نکلنے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ غرض اللہ جل شانہ نے حقیقتوں کو انسان سے چھپا دیا ہے۔ روح میں نور اور خوشبو جسم کے اعضاء سے نہیں آتی، چاہے برسوں عطر کے حوض میں پڑے رہیں پر روح میں خوشبو نہیں آئے گی۔ سارا سجنا و سورنا جو تم کر رہے ہو اس کا تعلق جسم سے ہے، روح سے نہیں۔ روح کا سجنا و سورنا، اس کی خوشبو و نورانیت کا تعلق اللہ جل شانہ کی مرضی و منشا والے عمل میں ہے۔ روح میں نور و ظلمت عمل کی وجہ سے آتی ہے اور اصل چیز یہی ہے۔ اگر روح جسم سے نکل جائے تو دنیا بھر کی دولت، دنیا بھر کی چیزیں اور سارا کائناتی نظام سر سے لے کر پیر تک جوڑ دو، وہ مردہ جسم کچھ نہ کر سکے گا، اس سے کوئی عمل نہ ہوگا۔ زبان بول نہ سکے گی، آنکھ دیکھ نہ سکے گی، کان سن نہ سکیں گے، ہاتھ و پیر حرکت نہ کر سکیں گے، اس لیے کہ جسم میں عمل روح سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی سے ساری دولت چھین لی جائے، اس کے ہاتھ پیر کٹے ہوں، کمزور ہو، لیکن روح جسم میں موجود ہے تو اس کے جسم سے عمل ہوتے رہیں گے۔ سانس لیتا رہے گا، دماغ سوچتا رہے گا، زبان بولتی رہے گی۔ انسان کے جسم میں روح ہے تو جسم سے عمل ضرور ہوں گے، کیونکہ عمل روح کی جنس ہے، عمل چیزوں کی جنس نہیں ہے۔ انسان اگر
اللہ کی مرضی و منشا والے عمل کر رہا ہے تو اس کے جسم کے اندر روح میں خوشبو و نورانیت پیدا ہو رہی ہے، اور انسان اگر اپنی خواہشات والے عمل کر رہا ہے تو اس کی روح میں بدبو اور ظلمت پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ روح پر عملوں کا اثر پڑتا ہے۔ یہ عمل زبان کا ہو یا آنکھ کا، ہاتھ کا ہو یا پیر کا، عمل چھوٹا ہو یا بڑا، ہر عمل کا اثر روح پر پڑتا ہے۔ جس طرح جسم میں جب جسم ماں کے رحم میں بنتا ہے تو اندر والا جسم دن پر دن بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی طرح جسم کے اندر کی روح میں اللہ کی مرضی و منشا والے عمل کرنے سے دن پر دن خوشبو، طاقت، نورانیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے عملوں کو سدھار لیں تو اللہ کی قسم جو قیمت آپ کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کی ہے اس کے مقابلے میں ساری دنیا کی قیمت بھی ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ کی ایک نگاہ چاند و سورج سے زیادہ قیمتی ہے، اور عمل کی خرابی سے آپ کی روح بگڑ کر سیاہ ہو گئی تو مکانوں میں تکلیفیں آئیں گی، عہدوں میں ذلت آئے گی۔ اگر روح کا خاکہ درست کر لیں تو روح میں تیزی آتی ہے، اتنی تیزی جو کائنات کی کسی چیز میں نہیں۔ پھر یہ روح سورج اور چاند سے بھی اوپر جاتی ہے، بجلی کی کوند اور نگاہ کے جھپکنے سے بھی زیادہ تیز چلتی ہے۔ روح میں سیاہی اور بدبو شرک سے پیدا ہوتی ہے، روح میں سیاہی اور بدبو شرک سے پیدا ہوتی ہے، اور خوشبو، طاقت و نورانیت ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک جسم ختم ہونے کے لیے ملا ہے اور ایک جسم باقی رہنے کے لیے ملے گا۔ آج جو جسم ہے یہ ختم ہونے کے لیے ہے کہ یہ طاقتیں ختم ہو جائیں گی، یہ اعضاء، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ و پیر گل جائیں گے۔ یہ جسم تو ریزہ ریزہ ہونے کے لیے بنا ہے، تم اس کی چاہے جتنی سنوارنے کی کوشش کرو یہ ختم ہو جائے گا، لیکن روح کو اگر سنوار لیا تو ایک جسم باقی رہنے کے لیے ملے گا، وہ پاک، صاف و خوبصورت ہوگا۔ اس جسم میں کبھی کمزوری نہیں آئے گی۔ اس جسم سے جب روح نکلے گی تو آنکھ کھول دی جائے گی کہ روح کس طرح جا رہی ہے دیکھ لے۔ جب روح نکلتی ہے تو آنکھ اس طرح کھلتی ہے کہ پھر بند نہیں ہوتی جب تک تم بند کرتے ہو تب بند ہوتی ہے۔ اگر انفرادی طور پر تم نے روح کو پاک کر لیا، انفرادی طور پر اگر تم نے روح کو پاک کر لیا ہے تو اللہ جل شانہ افراد کو تمہارے سامنے جھکا دیں گے، اور اگر اجتماعی طور پر تم نے اپنی روح کو پاک کیا ہے تو اللہ جل شانہ ملکوں کو تمہارے سامنے جھکا دیں گے۔ اللہ کی قسم اگر تم نے اپنی روح میں عروج پیدا کر لیا تو جاہل لوگ جو روح کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ ملک کے اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے چاہے جتنے بڑے ہوں، یہ سب تمہارے پاؤں پکڑیں گے۔ جو انسان اپنی روح سے انجان رہ کر اس کو سیاہ و بدبودار بننے دے تو اللہ ایسے انسانوں کو حکومت کی کرسیوں پر ذلیل کر کے دکھائیں گے، سرمایہ داریوں کی گدیوں پر بٹھا کر جوتے کھلوائیں گے۔ گرج کامیابی کا تعلق روح کے بننے اور بگڑنے پر ہے، اور روح کا بننا اور بگڑنا عمل پر موقوف ہے۔ جب فرشتے خوشبودار اور نورانی روح کو جسم سے نکالتے ہیں تو کہتے ہیں، اللہ جل شانہ نے سورہ فجر کی آیت نمبر 27 اور 28 میں اس کو بیان فرمایا ہے، جب ملک الموت آدمی کی روح نکال کر آسمانوں پر لے جاتے ہیں تو سیاہ روح کے ساتھ بد شکل فرشتے ہوتے ہیں جو بدبو لے کر آتے ہیں، اور خوشبودار اور نورانی روح کے لیے خوشبو لے کر آتے ہیں۔ نورانی روح والوں کو آسمانوں پر انتظار ہوتا ہے، نورانی روح والوں کا آسمانوں پر انتظار ہوتا ہے۔ کیوں انتظار ہوتا ہے؟ اس کا انتظار اس لیے ہوتا ہے کہ صبح و شام اس کے جو اعمال آسمانوں پر جاتے تھے، آج اس نورانی عمل والے کی روح آسمانوں پر آ رہی ہے،
اس کے استقبال کے لیے آسمانوں پر انتظار ہوتا ہے۔ نورانی عمل کرنے والوں کی دنیا کے لوگ چاہے نہ جانتے ہوں، پر آسمان والے انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، ان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ بس دنیا میں تم پوشیدہ رہ کر آسمانوں پر مشہور ہونے والے بن جاؤ تو فرشتے کہیں گے کہ اس مرد مومن کی روح کتنی خوبصورت ہے۔ یہ فرشتے جب اس کی روح کو لے کر عرش پر پہنچیں گے تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ میرے بندے کو لے جا کر آرام سے سلا دو۔ پھر کھانا پوری کے لیے روح کو بدن میں ڈال کر سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ ان جوابات کی تیاری کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ کی اس دنیا میں چاہے کوئی بڑا لیکچر بن جائے، پروفیسر بن جائے، انجینئر بن جائے، فلسفی بن جائے، مقرر بن جائے، جب تک ان کی تیاری نہ کر لے ان سوالوں کے جوابات نہیں دے سکے گا۔ اس کی تیاری ضروری ہے۔ خدا پر اتنا توکل ہر آدمی پر فرض ہے کہ وہ حرام سے بچ جائے۔ اس کے لیے پوری زندگی کو 4 چیزوں پر لگانا ہے: اللہ جل شانہ کی ذات عالی کا یقین اور اس کی صفات کا یقین، طریقہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ جل شانہ کا دھیان اور اللہ کی رضا۔ ان باتوں، ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے 4 ماہ لگا دو۔